بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے زیادہ ببرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ یہ حدیث پیش کی گئی ہے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی۔ بالکل ٹھیک حدیث ہے، اس کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج اور زکوٰۃ ایک عبادت ہے، ایسے ہی مسلمان مرد اور عورت کا نکاح کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا شریعت نے ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اس طریقے سے ہی بالکل نکاح کرنے کا بھی ایک طریقہ مقرر کیا ہے، اور نکاح بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے جو شریعت سے ثابت ہو۔ اس لیے کہ جو نکاح شریعت کے مطابق ہوگا اس کے اندر خیر ہوگی، برکت ہوگی، سنت کے موافق ہوگا، سنت کے موافق کیا گیا نکاح کے اندر خیر ہی خیر ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی، کیونکہ اس کے اندر اسوہ موجود ہے، پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا طریقہ موجود ہے، اور طریقے کے اندر نور ہوتا ہے۔ جس نکاح کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ اختیار کیا گیا ہو، اس نکاح کے اندر بھی نور ہوگا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، فحشی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن وہ نماز روکے گی جو پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، ان کی سنت کے مطابق ہوگی۔ اگر میری اور آپ کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوئی، ایسے ہی اٹھک بیٹھک ہو گئی، قرات بھی ایسے ہی ہو گئی، تلاوت بھی ایسے ہی کر لی میں نے اور آپ نے، اس کے اندر حروف کی ادائیگی، مخارج کی ادائیگی کا لحاظ ہی نہیں رکھا، تو وہ میری نماز اور آپ کی نماز، ہماری نماز ہمیں بے حیائی کے کاموں سے نہیں روکے گی، بلکہ وہ نماز ہمارے منہ پر دے کر مار دی جائے گی۔ تو ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نکاح ہے یہ بھی بے حیائی کے کاموں سے روک دیتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہ بے حیائی کے کاموں سے روک دیتا ہے، اس کی خاصیت کب حاصل ہوگی؟ اس کی خاصیت تب حاصل ہوگی جب نکاح سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگا نکاح تو یہ خاصیت ہم حاصل ہی نہیں کر سکیں گے۔ بندہ شادی کے بعد بھی بہکے گا، بھٹکے گا، کیونکہ سنت کا نور اس کے نکاح میں داخل نہیں تھا، اور وہ شادی ہونے کے بعد بھی دوسری عورتوں کی طرف اٹریکشن رکھے گا، ایسے ہی بیوی بھی دوسرے مردوں کی طرف اٹریکشن رکھے گی، کیونکہ اس نکاح کے اندر سنت کا نور نہیں داخل تھا۔ اگر سنت کا نور داخل ہوتا اور سنت کے مطابق شادی ہوئی ہوتی، نکاح ہوا ہوتا، آسان نکاح ہوا ہوتا، کم خرچ ہوا ہوتا، تو نہ شوہر کا کسی اور خاتون کی طرف دھیان جاتا، اور نہ بیوی کا کسی اور مرد کی طرف دھیان جائے۔ اس لیے سنت کے مطابق نکاح کریں، اور کوئی بے حیائی فحش کام نکاح کے اندر نہ ہو، طریقے کے اندر ہو، اور طریقہ بھی پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اسوہ، اور کم خرچ ہو، فضولیات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس نکاح کے اندر خوب برکتیں رکھ دیتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔